إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہم سے قبل کے خطبے میں زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اسی موضوع کے تعلق سے کچھ مزید باتیں آج بھی اس خطبے میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کی بنیاد میں سے ہے۔ ہم فضیلت اور فضائل کی باتیں بہت سنتے ہیں اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم سنا اور اس پر عمل کریں، لیکن فرائض کی بات نہ سننا چاہتے ہیں نہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، فضائل فرائض کے بعد کام آ سکتا ہے۔ اگر آپ فرائض میں ڈنڈی مارتے ہیں، اسے پوری نہیں کرتے نا، تو فضائل والی چیزوں سے وہ بات بننے والی نہیں۔ آپ مکان بنانے کے لیے چھت کا پورا انتظام کریں مگر بنیاد کا انتظام نہ کریں، چھت لگ پائے گا؟ نہیں لگے گا۔ بنیاد ضروری ہے، پھر چھت کا انتظام ہوگا۔ تو ایسے زکوٰۃ چونکہ اسلام کی بنیاد میں سے ہے، اس کے بغیر بات بنے گی نہیں۔ اور اگر آپ کا دل اس کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے تو آپ پھر اپنے دل کا بھی علاج کیجیے، اللہ سے روئیے، گڑ گڑائیے کہ آپ کا دل اس لائق ہو جائے کہ زکوٰۃ کے موضوع پر باتیں سن سکیں اور اس پر عمل کر سکیں اور اپنے مالوں کا حساب کر کے زکوٰۃ نکال سکیں، اس لائق بنے۔ چنانچہ زکوٰۃ اور صدقہ سے ایک بات یاد رکھیں، مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ 1,00,000 میں 2,500 نکالے تو 2,500 کم ہو گیا، کم نہیں ہوا ہے، سوچ سوچ کی بات۔ حدیث بھی ہے، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے یعنی جو آپ مال میں سے نکالو، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، آپ فرماتے ہیں صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ بس یقین کی بات ہے نا، ہمیں مان جانا چاہیے۔ بظاہر تو 1,00,000 میں 2,500 گیا تو بظاہر تو کم ہو گیا نا۔ اگر آپ عقل سے پرکھنے کی کوشش کریں گے تو اتنے آسانی سے نہیں پرکھ پائیں گے۔
آپ کہیں گے اللہ کے رسول کہتے ہیں زکات نکالنے سے، صدقہ نکالنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، اور ہمارا تجربہ بتلاتا ہے کہ صاحب کمی ہوتی ہے، کیونکہ 1 لاکھ کی اگر آپ زکات نکالیں گے تو 2500 گیا، تو 2500 تو کم ہو گیا نا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں کمی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب کچھ راز ہے، اس میں کچھ تو بات ہے کہ جو سیدھا دکھ رہا ہے کہ کمی ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اگین فرماتے ہیں کہ کمی نہیں ہوتی ہے۔ آپ ایسے سمجھیں، آپ بزنس کریں، ماربل خرید کے لائے، گودام پہ رکھے، 10 لاکھ کا مال لایا آپ نے، تو بظاہر آپ کے پاس 20 لاکھ تھا، 10 لاکھ تو ختم ہو گیا نا آپ کی جیب سے، یہی تو ہوا نا، 20 میں سے 10 گیا، بظاہر کم ہو گیا، لیکن اب جو آپ نے 10 لاکھ لگایا اس 10 لاکھ سے آپ کو بینیفٹ ملے گا، بظاہر 10 تو گیا مگر وہ بیلنس ہے، اس سے آپ کو بینیفٹ ملتا رہے گا، بزنس بڑھتا رہے گا اور آتا رہے گا۔ تو ایسے اللہ کے راستے میں جو خرچ کریں گے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا، اور اتنا دے گا اللہ کے بندو کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، وہ تو محفوظ ہو گیا، اور اتنا زبردست محفوظ ہو گیا کہ نقصان کا کوئی چانس نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ آپ کی زندگی میں برکت دے گا، رحمت فرما دے گا، بھلائیوں کے دروازے کھول دے گا، اور مزید دنیا میں دیتا رہے گا۔ تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے لیے خرچ کریں گے تو اللہ اور بھی دے گا، اور جو خرچ کرو گے وہ محفوظ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تجربے کی بنیاد پر بھی صحیح ہے اور سمجھنے کی بنیاد پر بھی صحیح ہے۔ آپ نے کہا زکات سے، صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، تو حقیقت میں کمی نہیں ہوتی، یہ ایمان کی بات ہے، یہ یقین کی بات ہے۔ تو اللہ کے بندو اپنے مالوں کا حساب کرو اور خرچ کرو، اور ایسے بھی یہ مہینہ خرچ کرنے والا مہینہ ہے، سخاوت کا ذریعہ بڑھانے والا مہینہ ہے، دل کھول کر خرچ کرو، یہ سمجھ کے کہ بھئی جو کچھ ہمارے پاس یہ اللہ کا ہے، اللہ کے راستے میں دے اور دے گا، اور بے شک دے گا، ضرور دے گا، کمی واقع نہیں ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اگر کوئی بندہ معاف فرماتا ہے تو معاف کرنے سے زیادہ نہیں ہوتا مگر عزت، یعنی جس کے اندر معاف فرمانے کی صفت ہو جاتی نا، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ کے بندے یہ خوبی پیدا کر لو، یہ حدیث میں ملی ہوئی بات ہے، اس لیے مزید یہ بات کہ معاف فرمانے کی صلاحیت پیدا کرو، انتقام کا جذبہ نہیں، ہمارے یہاں کیا انتقام کا جذبہ، ناک نیچی نہیں ہونی چاہیے اور ناک کٹنی نہیں چاہیے، اور تجربے بھی بتلاتے ہیں کہ جو معاف فرماتا رہتا نا، اللہ اس کو مزید عزتوں سے نوازتا ہے، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو معاف فرمانا سیکھو، لوگوں کو نظر انداز کرنا سیکھو، اور خاص طور پر میں ایسے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو اللہ اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے، قوم کے لیے، خدمت خلق کے لیے کچھ کرتے ہو، اور اس کے بعد آپ پر کوئی کمنٹ کرتا ہے تو آپ ایکشن مت لو، آپ اپنے دل کو مت توڑو، آپ تو کرتے رہو، اور ایسے لوگوں کو معاف فرما دو، یہ سمجھتے کہ یہ بیچارے سمجھدار نہیں ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کو تو خود بھی کرنے کی توفیق کچھ نہیں ہوتی ہے، اور آپ کرتے ہو تو یہ آپ کا حوصلہ بڑھانے کے بجائے آپ کا حوصلہ توڑتے ہیں۔ تو آپ اپنے اندر خوبی پیدا کرو معاف فرمانے کا، نظر انداز کرنے کا، پھر آپ کے کام میں رکاوٹ نہیں پیدا ہوگا، آپ بڑا دل کر کے کام کریں گے۔ تو اللہ کے بندو معاف فرمانا سیکھو، اور ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا کے اندر کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آخرت بنانا چاہتے ہیں، اگر معاف فرمانے کی صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہوئی نا، نظر انداز کرنے کی صلاحیت نہیں ہوئی، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہی ایسے لوگوں سے بھی گزارش ہے
جو لوگ کچھ تو کرتے نہیں مگر کرنے والوں کو چھوڑتے نہیں. باتیں تلخ ہے مگر یہ حقیقت پر مبنی ہے. اور صرف میں اس مسجد کی بات نہیں کرتا ہوں، ہر مسجد میں معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. چند لوگ آپ کو ملیں گے جن کا کام پنچایت کرنا ہوتا ہے. ملتے ہیں نا، پنچایت کرنا. پنچایتی لوگ ہر مسجد میں رہتے ہیں. ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، امام صاحب کی تقریر ایسی ہونی چاہیے، امام صاحب کی قرات ایسی ہونی چاہیے، اور یہ ویسا ہونا چاہیے، افطاری میں دعوت ایسی. یہ ساری ہر مسجد میں ہوتا ہے. اور خاص طور پر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں تقریباً آپ دیکھیں گے بھلائی کا کام نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کے حوصلہ کو توڑتے ہیں، بڑھانے والا کام نہیں کرتے. اللہ کے بندو، ایک تو آپ کی زندگی میں کچھ ہوتا نہیں ہے، اور جو کر رہا ہوتا آپ کیا کر رہے ہو؟ اس کا حوصلہ توڑتے ہو. آپ کہو صاحب ہم اصلاح کرتے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اصلاح کے نام پر حوصلہ شکن، اصلاح کے نام پر کسی کو ذلیل کریں، کسی کو شرمندہ کریں، یہ کہاں سے آپ کو پرمیشن مل گئی؟ تو اللہ کے بندو یہ کام چھوڑ دو، کچھ کرنا سیکھو. تو کہتے ہیں مسجد میں آتے نا تو 100% اسلام کے مطابق ہر کام ہونا چاہیے. اچھا، اسلام صرف مسجد میں؟ یہ بگڑا ہوا دور ہے. تھوڑا ٹیڑھا میرا چل جائے گا بابو، کچھ نہیں فرق پڑتا ہے. ایسے وہ لوگ جو 100% مسجد میں اسلام ڈھونڈتے ہیں، ان سے گزارش ہے 80% کم سے کم اپنے گھروں میں بھی تو اسلام ڈھونڈ لو. دیکھیے 100% کبھی بھی کسی چیز میں کامیابی نہیں ہوتی، اس کو نوٹ کریں. 70-80% آپ کامیاب ہو گئے تو کامیاب ہیں. آپ اپنے گھروں میں ڈھونڈو کچھ پرسنٹ نا. تو اللہ کے بندو یہ کام چھوڑ دو، کرنے والوں کو حوصلہ دو، توڑنے والا کام مت کرو. آپ فرض کریں آپ نے کسی کا حوصلہ توڑ دیا، کوئی نیکی بندہ کر رہا تھا اور آپ کی وجہ سے اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا، اور آپ کی وجہ سے وہ نیکی بند کر دیا. وہ والدین کس کے آئے گا؟ آپ مجرم بنے کہ نہیں بنے؟ آپ تو نیکی کے راستے میں رکاوٹ بن گئے. آپ کی وجہ سے اگر کوئی نماز پڑھنے والا بن گیا، بہت بڑی نیکی کا کام ہے یہ. اب اس کے نماز کا ثواب جتنا اس کو ملے گا اتنا آپ کو بھی ملے گا. لیکن آپ نے کسی کا حوصلہ توڑ دیا اور وہ نیکی سے دور بھاگ گیا. مثال کے طور پر نماز پڑھنا چھوڑ دیا، تو جتنا گناہ اس نماز کے چھوڑنے والوں کو ملے گا اتنا گناہ بابو آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اس نماز کے چھوڑنے کا سبب بنا ہوا ہے. تو اللہ کے بندو وہ کام مت کرو کہ جرائم کے مرتکب ہو جاؤ. اس لیے کام کرنے والوں کو حوصلہ دو، جذبہ ان کا بڑھاؤ، ان کا حوصلہ شکن مت کرو، ایسے جرائم کے مرتکب نہ ہو. پھر میں ان لوگوں سے کہوں گا، اور یہ پیغام میرا دور تک جائے، کہ اللہ کے بندو جنہیں کچھ کرنا ہے وہ اپنے اندر معافی کا جذبہ لے کے چلو. اگر معافی کا جذبہ آپ نہیں لے کے چلو گے نا تو آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے. مجھے تقریباً 15 سالوں میں لوگ مثال دیتا ہوں کہ اگر میں نظر انداز کرنا نہ سیکھا ہوتا تو مجھے 15 سال یا 15 مہینہ بھی نہیں گزرتا. نظر انداز کرنا سیکھو، دل بڑا رکھنا سیکھو، سنو اور نظر انداز کرو، اپنا کام کرو. بس ایک نظریے کے ساتھ جیو کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط. اگر صحیح ہے تو لوگوں کی باتوں پر توجہ مت دو، آپ اپنا کام کرو. تو اللہ کے بندو معاف کرنا سیکھو. معاف کرنے والوں کے اللہ عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے. تو اگر دنیا میں بھی عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو دل بڑا رکھو. آگے اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَا تَوَاضَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، کہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، چھوٹا بن جاتا ہے، جس کو آپ کہہ لیجیے، تو اللہ اس کے مقام کو بہت اونچا کر دیتا ہے. چھوٹا بن، ناک کٹنے کا سوال ہی چھوڑ دو، پہلے ہی سے ناک کاٹ لو. آپ چھوٹا بن کے جیو. اور تجربہ بھی بتلاتا ہے جو بندہ جتنا چھوٹا بن کر جیتا ہے اللہ نے ان کو دنیا میں اتنا ہی اونچا مقام عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو. آپ ہمیشہ چھوٹا بن کر جیتے، کام میں چھوٹا، ہر کام میں چھوٹا بنتے. اللہ نے آپ کو جو عزت دی دنیا میں کسی کو نہیں ملا ہے. تو اللہ کے بندو چھوٹا بن کر جیو، اللہ بلند کر دے گا. معاف کرنا سیکھو، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرما دے گا. اور دل بڑا کر کے جیو. اور مال کا زکات و صدقہ نکالنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. ایسے ہی دوسری حدیث ترغیب کے حوالے سے
جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، قال رجل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول ارائیتا ان ادى الرجل زکاۃ مالہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنه شره، کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول نے پوچھا اللہ کے رسول فلاں آدمی اگر اپنے مال کا زکوٰۃ نکال دے تو آپ نے فرمایا اگر فلاں نے اپنے زکوٰۃ کا مال یا کوئی آدمی اپنے زکوٰۃ کا مال نکال دے تو اس کے مال سے شر چلا جاتا ہے۔ شر کا اپوزٹ خیر، یعنی بھلائی ہوتی ہے مگر شر چلا جاتا ہے۔ شر جیسے دنیا میں بہت سارے شر ہوتی، یعنی بری چیزیں، بلا، جیسے نفس کا شر، مال کا شر، پڑوسیوں کا شر ہوتا نا، شر جس سے آدمی کو تکلیف پہنچے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالتا ہے نا تو اس کے مال سے شر چلا جاتا ہے۔ مثلا اور اگر نئی مال کا زکوٰۃ نکالا تو گویا شر نہیں گیا، اس کے مال میں شر ہے، خیر نہیں، کیا شر ہے، اور شر چلا گیا تو خیر ہے۔ آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں اللہ نے آپ کو خوب مال دیا، آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں نا تو عام طور پر آپ کو بھلائیوں کی توفیق نہیں ملے گی، مال سے آپ کو ملے گی کیا توفیق؟ برائیوں کی توفیق۔ آپ مال دیا اللہ نے، آپ مال سے بڑھیا LED ٹی وی لے کے آئیں گے، گھر میں رکھ دیں گے، سارے لوگ فلمیں دیکھیں گے، گانے سنیں گے، تو برائیوں کا راستہ کھل گیا نا۔ توفیق آپ کو برائیوں کی ملے گی، بھلائیوں کی نہیں ملے گی۔ آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ نے مال کا زکوٰۃ نہیں نکالا، آپ نے بڑھیا والا موبائل لے کے آیا اور موبائل سے وہ کام آپ شروع کر دیا جو پہلے نہیں تھا۔ اب آپ اس میں فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں اور بے حیائی والے کام کر رہے ہیں، تو گویا آپ کا مال آپ کے لیے کیا بن رہا ہے؟ شر بن رہا ہے، برائیوں کا دروازہ کھول رہا ہے۔ اس لیے تجربے کی بنیاد پر بھی آپ دیکھیں گے جن کو اللہ خوب مال دیتا ہے، اور آزمائش بھی ہو سکتی ہے، آزمائش کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اکثر آپ دیکھیں گے نا مالداروں کے گھرے مسائل الجھے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے اسپتالوں کی زینت کون بنتا ہے؟ مالدار بنتے ہیں۔ بڑے بیماریوں کی شکار کون بنتا ہے؟ مالدار بنتے ہیں۔ بڑے بڑے پیسے آتے دھوتے کس کے خرچ کرتے ہیں؟ مالداروں کے خرچ ہوتے ہیں۔ اور آزمائش بھی ہو سکتی ہے، دو آپشن ہے، مگر یہ کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ اس نے اپنے مالوں کا زکوٰۃ نہیں نکالا تو وہ شر کے راستے سے مال جا رہا ہے، اور جو لوگ اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالتے پھر انہیں خیر کی توفیق ہوتی ہے۔ وہ گاڑی بھی لائیں گے نا تو اس سے بھی دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، وہ موبائل بھی لائے گا نا تو اس سے بھی دنیا والے فائدہ اٹھائیں گے، خیر کا کام ہوگا، شر کے کام سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو اللہ کے بندو اگر چاہے تو کہ آپ کا مال شر سے محفوظ رہے تو آپ زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو بات نہیں بنے گی، آپ کا مال خیر والا نہیں بلکہ شر والا بنے گا، شر سے محفوظ نہیں رہ پائے گا۔ اسے آپ نوٹ کریں۔ ایسا ہی صدقہ روز قیامت میں جو بھی آپ خرچ کریں، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، مومن پر سایہ کا کام کرے گا۔ سایہ یعنی یہ کہ دھوپ بہت تیز برداشت کے قابل نہیں، ایسے وقت پہ آدمی کا خرچ کیا ہوا مال اس کے لیے سائبان بنے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں احمد کے حوالے سے، مسلم احمد کے حوالے سے، اللہ نے فرمایا ان ذل المومن یوم القیامت صدقتہ، یقیناً مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا، خرچ کیا ہوا مال ہوگا۔ تو مال خرچ کرو، آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گا، سائبان کا کام کرے گا، اور وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان حال ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو آپ کو جو اللہ نے یہ نعمت دی ہے اس نعمت سے اپنی آخرت بناؤ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ دنیا بناتے 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 آخرت بگاڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ کی بندو یہ بہت بڑا نقصان آپ کا ہے، آپ کو اللہ نے دیا اس سے دنیا بناؤ کوئی مسئلہ، لیکن ایسے بناؤ کہ آپ کی آخرت بھی بنے، آپ کی آخرت نہ بگڑ نہیں پائے، ورنہ دنیا ایک دھوکہ ہے، ایک شراب ہے، ایک لالچ کی چیز ہے اور چھوڑ کے سب جانا ہے۔ تو مالوں کا زکوٰۃ نکالو، صدقہ خیرات خوب کرو، کمی نہیں واقع ہوگا۔ زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کا انجام بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، بہت خطرناک ہے۔ چنانچہ ترغیب کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مانعو الزکوٰۃ یوم القیامہ فی النار،
زکات نہ دینے والا، مال کا زکات نہ دینے والا قیامت کے دن جہنم میں ہوگا. صاف سی بات ہے، زکات نہ دینے والا قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. کیا کرو گے یار، آپ کا مال کس کام آئے گا؟ اگر وہ مال آپ کے لیے جہنم کا سبب بن جائے تو لعنت ہے اسی مال پر. اس مال سے بہتر ہے نہ، صرف دعا کرو کہ اللہ ہمیں وہی مال دے جس مال سے ہماری آخرت بن جائے، جس مال سے ہمیں جنت ملے. جس مال سے ہم جہنم کے ایندھن بنے ایسا مال نہیں چاہیے. جس مال سے ہماری آخرت برباد ہو جائے ایسا مال نہیں چاہیے. یہ دعا کیا کرو اللہ کے بندو، ورنہ مال باعث رحمت بھی بن سکتا ہے اور باعث عذاب بھی بن سکتا ہے. یہ آپ کے اوپر ہے آپ کیا بنانا چاہتے ہیں. تو یہ زکات نہ نکالنے والوں کا خطرناک انجام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں فرما دے فی النار، وہ کہا جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. ابن ماجہ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لم یمنعوا الزکاۃ اموالہم الا منعوا القطر من السماء، کہ جب لوگ اپنے مالوں کا زکات دینا بند کر دیتے ہیں نا تو آسمان سے بارش کا نزول بھی بند ہو جاتا ہے. یعنی زکات نہ نکالنے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی آفتیں آتی ہیں. بارش نہ ہو کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے. کاش سالی پینے کے لالے پڑ جاتے ہیں. جو بڑی بڑی سٹی ہیں، شہر ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، وہاں تو پانی کا دور و مدار ہی عام طور پر بارش پہ ہوتا ہے. گاؤں دیہات وغیرہ بھی چلے جاؤ، کھیتیوں کے لیے بارش کا پانی ہوتا ہے، اور بارش نہ ہو تو ظاہر سی بات زمین کا پانی کا جو لیول وہ بہت نیچے چلا جاتا ہے. تو زکات نہ نکالنے کی وجہ سے آسمان سے بارش بھی رک جاتی ہے. تو آپ دنیا میں بھی خوشحال رہنا چاہتے ہیں، ہرا بھرا اگر زندگی دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے مالوں کا زکات نکالو. اور آگے اللہ فرماتے ہیں لولا البحر لم یمطر، زکات نہ دینے کی وجہ سے آسمان سے بارش ہو جائے اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہو، چرند پرند نہ ہو نا، تو آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہ ہو. یعنی یہ کہ آپ کی وجہ سے آسمان سے بارش رک جائے. آپ تو بھائی اشرف المخلوقات ہیں، کتنا اونچا اللہ نے آپ کو مقام دیا، لیکن آپ نالائکی کی اس حد تک پہنچ جائے کہ آپ کی وجہ سے آسمان سے بارش رک جائے. یہ تباہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ماتم کا وقت ہے کہ نہیں؟ اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. اور وہ جانور جن کی وجہ سے آسمان سے بارش ہوئے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اگر آپ زکات میں نکالتے ہیں تو آپ کی وجہ سے آسمان سے بارش رک جائے اور ان جانوروں کی وجہ سے بارش ہو جائے تو گویا آپ اللہ کی نگاہ میں ان جانوروں سے گئے گزرے ہیں. کیوں؟ اللہ نے تو مال کا مالک آپ کو بنایا تھا. زکات میں ڈنڈی آپ نے ماری ہے، آسمان سے بارش آپ کی وجہ سے رک گئی. تو اللہ کے بندو ایسے خطرناک کام مت کرو، ایسی چیزیں اپنی زندگی کے اندر نہ لاؤ جو آپ کے لیے وبال جان بن جائے. ایسے ہی صحیح بخاری کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالہ، کہ جس کو اللہ نے مال دیا. مال تو سب کے پاس ہوتا ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہوتا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہوتا، لیکن اصل مالدار جو صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ والے ہیں نا، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو وہی عام طور پر مراد ہے کہ اللہ نے جن کو مال دیا یعنی مالدار بنایا، صاحب نصاب بنایا. فَلَمْ يُؤْدِ زَكَاتَهُ، اور وہ بندہ اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے. مالدار تو اللہ نے بنا دیا اور خوش بھی ہو گیا. مالدار تو ظاہر سی بات مالدار ہوتا ہے، کوئی مالدار بننا چاہتا ہے. تو مالدار جب اللہ نے بنے بڑا خوش ہوا، لیکن کنجوس بن گیا، بخیل بن گیا کہ اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ 2.5% نہیں نکال رہا ہے. آپ فرماتے ہیں مُسْرَ لَهُ مَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَ لَهُ زَبِيبَةً يُطَوِّقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اس کا وہ مال قیامت کے دن گنجا سانپ بنے گا. کیا بنے گا؟ نوٹ کریں، گنجا سانپ. جن مالوں کا زکوٰۃ نہیں نکالا جاتا ہے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ وہ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں، اپنی آخرت بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں. اللہ کے شکر فرماتے وہ مال جس کا زکوٰۃ نہیں نکالا گیا وہ گنجا سانپ بنے گا، اور اس کے دونوں آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جو اس کے خطرناک زہریلے ہونے کی علامت ہوں گی، اور اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا. ثم یاخذ بِلِحْزَمَتَیہِ یعنی بِصِدْقَیہِ، پھر وہ گنجا صاحب اس کے دونوں باچھیں، اس کے دونوں گلپھڑے کو پکڑے گا. ثم یقول، پھر کہے گا انا مالک وانا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. کتنا خطرناک ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی باتیں ہیں. صحیح بخاری کے حوالے سے
شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو، اگر اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے اور حساب کر کے اپنے مالوں کا زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو گویا قیامت کے دن آپ اپنے لیے گنجے سانپ کا انتظام کر رہے ہیں، جو آپ کے لیے تباہی کا سامان بنے گا، عذاب بنے گا، آپ کا جینا دوبر کر دے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لیں اور مال کی اندھی محبت میں گرفتار ہو کر زکوٰۃ میں ڈنڈی مت مارو اور حساب کر کے زکوٰۃ نکالا کرو۔ یہی نہیں، اور قرآن کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں فرمایا، سونا چاندی کی زکوٰۃ نہ دینے والوں، خاص طور پر میں اور بہنیں توجہ سے سنیں، بہت خوش ہوتی ہے ہمارے پاس اتنا سونا اور اتنا چاندی ہے، اتنے تولہ کہ ہم مالک ہیں، اور کوئی پارٹی کوئی فنکشن ہو تو پہن کر دکھاوا بھی خوب کرتی ہیں، لیکن وہ کان کھول کر سن لیں، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، مطلب زکوٰۃ نہیں نکالتے، 7.5 تولہ سونا ہو گیا اور زکوٰۃ نہیں نکالتی ہیں یا نہیں نکالتے ہیں تو کان کھول کے سنیں، 52 تولہ چاندی کے آپ مالک ہیں اور زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، یعنی اس کا جو حق ہے نہیں نکالتے ہیں، کان کھول کر سنیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ کیسے؟ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کہ ان سونا اور چاندی کو جہنم کے عذاب میں، جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پورا ہیٹ کیا جائے گا، کس کو؟ سونا اور چاندی کو۔ فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس سونے چاندی کو جو گرم کیا گیا اس سے اس کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کے پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ آپ تصور کی دنیا میں جاؤ، وہ تو جہنم کی آگ ہوگی، دنیا کی آگ میں اگر کوئی ہلکا سا لوہا اگر گرم کر کے آپ کے بدن میں کہیں چبھایا جائے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو جہنم کی آگ میں ڈاکایا جائے گا، وہاں تپایا جائے گا اور اس سے ان کو داغا جائے گا، ان کی پیشانی کو، ان کے پہلو کو، ان کے پیڑ کو، اور پھر تانا بھی دیا جائے گا، کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اپنے جمع کیے ہوئے خزانوں کا تم مزہ چکھ لو۔ اللہ کے بندو، ہوش کے ناخن لو، مالوں کی اندھی محبت میں گرفتار مت ہو۔ اسی مہینے میں آپ حساب کرتے ہیں تو اچھے طرح حساب کریں، کیلکولیٹر لے کر کے حساب کریں اور پائی پائی اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالیں، ورنہ آپ اپنی راحت کا انتظام نہیں، آپ اپنی تباہی کا انتظام کر رہے ہیں۔ آپ کا مال آپ کے لیے وبال جان بنے گا، جہنم کا ایندھن آپ کو بنائے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو، ہوش کے ناخن لو، مالوں کا زکوٰۃ نکالو اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی خوب خرچ کرنے والے بنو۔ یہی جو کرو گے یہی آپ کے لیے آخرت کے اندر کام آنے والا ہے، باقی جو چھوڑ کے جائیں گے وہ سب آپ کا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم۔